تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا. کیا پختہ وعدہ تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہنا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یعنی پختہ وعدہ کرنے کے بعد سوائے تم میں سے چند کے تم سب اس وعدے سے پھر گئے. وانتم موردون، اور تم وہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، پھرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب پہلے تو جنرل اس میثاق کا ذکر کیا، پھر ایک اور خاص حکم کا ذکر کیا جس کا ان سے وعدہ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی اپنوں کو اپنے وطن سے ملک بدر کرو گے، نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم مانتے بھی ہو تو کہ تم نے اقرار کیا تھا. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر بھی تم وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، اپنے میں سے قتل کرتے ہو اپنے ہی آدمیوں کو، یعنی آپس میں کچھ تو خون کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو گھروں سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور ظلم میں ان پر چڑھائی کرتے ہوئے ان پرسوٹ آف سن اینڈ ظلم، زیادتی. وہی یاتوکم اسارا، یہ اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ پہلے تم اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف چڑھائی کرتے ہوئے یا دوسروں کی مدد کرتے ہوئے. وہی آتوں کو وہ سارا، پھر جب وہ تمہارے سامنے آتے ہیں قیدی بن کر، تو فادوہم، تو تم نے فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، یعنی فنڈ ریزنگ کرتے ہو کہ ہو دیکھو ہمارے بھائی جو ہیں وہ قید ہیں، یعنی ان کو چھڑانے کے لیے چندہ اکٹھا کرو تاکہ ہم فدیہ دے کر ان کو چھڑائیں. تو یہ ساری حرکتیں جو ہیں وہ آج بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، یعنی کئی پہلوؤں سے، یعنی ظلم و زیادتی. کہ اب دور ایسا آگے آئے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ تقریباً پبلک بھی ہو گئی ہیں. کہ مہنگائی کون پیدا کرتا ہے؟ مہنگائی کون پیدا کرتا ہے؟ یعنی یہی ہمارا جو اوپر ٹاپ کا بزنس مین ہے وہی مہنگائی پیدا کرتا ہے. انہی کے طریقے، انہی کی ہیرا پھیریاں، یہ پھر چیریٹی بھی کرتا ہے. نہ صرف چیریٹی، اور اپنے مزدوروں کو 1.5 لاکھ سلاس بھی دیتا ہے. یعنی خود بالکل سیدھا ہے نا، یعنی وہ مہنگائی ہو گئی لہٰذا یہ. اب اس نے ان کو مہنگائی الاؤنس دے کر ٹیکسی بھی بچانے ہیں اور نیک نامی بھی کمانی ہے. تو اگر ایسا ہی غریبوں کا احساس ہے تو پھر مہنگائی پیدا ہی نہ کرو، ٹھیک ہے نا.
اسی طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ ایگزیکٹلی یہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی کہ ایک طرف جو ہے یعنی کچھ لوگوں کو پہلے جو ہے وہ نکال دیا اور پھر ان کو واپس لانے کے لیے پھر فنڈ بھی ریز کیا اور اس کے لیے خود دل کھول کا چندہ بھی کیا, اخباروں میں تصویریں بھی چھپوائیں اور سب کچھ کیا, حالانکہ کرنے والے بھی وہ خود تھے. وہی یا تو کو مسارا, اور جب وہ تمہارے سامنے آتے ہیں قیدی بن کر تو فادوہم, تو انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ انہیں گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا. افت, یہ بات آگے کہی ہے نا کنکلوڈنگ ریمارکس, وہ ہم سب پر صادر آتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب سے مراد جو ہے وہ تورات بھی لی جا سکتی ہے, قرآن بھی لیا جا سکتا ہے اور اللہ کے احکام بھی لیے جا سکتے ہیں, اس لیے کہ کتبہ حکم دینے کے معنی بھی آتا ہے. کتبہ کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا لکھا گیا ہے, نہیں فرض کیا گیا ہے. کیا تم اللہ کے احکام میں سے بعض کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں تو بہت سے معاملات میں وی آر ویری ٹچی, لیکن اس سے زیادہ بڑے حرام جو ہیں وہ ہم کھانے کے لیے بالکل بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ حرام کھانے کو مل جائے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سود ہے. نماز میں کوئی سنت جو ہے وہ رہ جائے, اس پر تو لڑائی ہو جائے گی, لیکن سود ہم سب مل کے بیٹھ کے کھائیں گے. ٹھیک ہے نا, کسی نے آمین اونچی کہہ دی تو نکل جاؤ باہر, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, کہا تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی, لیکن سود ہم سارے مل کے بیٹھ کے کھائیں گے. یہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, تو جو تم میں سے یہ حرکت کرے اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے. آج دنیا کی رسوا ترین قوم کون سی ہے؟ وہی. سر یہ ایک چیز پوچھ رہی تھی کہ سود بڑا جرم ہے یا وعدہ خلافی بڑا جرم ہے؟ سود وعدہ خلافی تو اصل میں اخلاقی جرم ہے. وعدہ خلافی اخلاقی جرم ہے. سود جو ہے باقاعدہ یعنی قرآن مجید میں جو شریعت کا حرام ہے وہ سب سے بڑا وہ سود ہے. لیکن منافق کی ایک بڑا چار نشان تو ہوگی, منافق جو ہے وہ منافق کے زمرے میں نہیں آتی. جب بھی وہ منافقت کے سائن میں سے ایک سائن ہے. وہی میں کہتا ہوں ایک بڑا چار تو وہ اصل میں جو ہے نا چار سائن جو بیان کیے گئے ہیں وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہیں. وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ منافق اصل میں ہوتا کون ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ منافق وہ ہوتا ہے, یہ نفقن کہتے ہیں سرنگ کو, ٹھیک ہے جی. اور منافقت کیا ہے؟ دو رخا پن. ٹھیک ہے, دو رخا پن کیا ہے کہ کوئی شخص بیک وقت دنیا اور آخرت کو لے کر چلنا چاہتا ہے. وہ آخرت بھی چاہتا ہے مجھے مل جائے, لیکن اس کے لیے وہ دنیا کی کوئی چیز چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا, جب وہ دائرہ اسلام میں آ گیا تو اس کو باتیں اچھی لگی, دین کی آ گیا, لیکن دین تقاضا کرتا ہے قربانی کا, وہ دینے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل نفاق کی اسپرٹ. اب اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایمان لے آیا, لیکن ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ قربانی, جہاد, انفاق. اب اس سے وہ کتراتا ہے. آج کے دور میں کیا ہے, یعنی ہم عام جو ہے فیس کرتے ہیں تنظیم کے اندر کہ کوئی شخص جو ہے اس کو بڑا اچھا لگا کہ جی اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد ہونی چاہیے, کہ اس نے بھی فٹافٹ فارم پر کر دیا. لیکن جب تقاضے آئے کہ آج فلاں جگہ میٹنگ ہے, آج فلاں جگہ مظاہرہ ہے, اس کے لیے کیا ہے, اس کو اپنی جاب یا اپنا کام چھوڑنا پڑتا ہے, بزنس چھوڑنا پڑتا ہے, which he is not ready for. اب وہ کیا کرتا ہے, کبھی جھوٹ بول کر جان بچاتا ہے, اور وعدہ کرتا ہے کہ جی میں بس اگلی دفعہ میں آؤں گا, پھر وہاں پر کہتا ہے وہ میں بھول گیا, اس سے جو میں کہتا کوئی خدا کی قسم گل ہی بھول گئی بالکل میں نے. اور اس کے بعد جب اسے کوئی آدمی یاد کرا دیتا ہے کہ کچھ نہ کہنا کہ بھول گیا تھا میں, جو میں ادھر آ رہے ہیں تو میں رستے ملیا نہیں سکتے تیری بارش, تو میں دسیا کسی کہ میں ادھر جا رہے ہیں.
اب کیا کرتا ہے اسے گلے پڑ جاتا ہے، یہ خاص مفجرہ، دیکھا تم فلانا دم بڑا وہ تو سارا اگلا پیچھا 2-4 اور شامل کر کے تو گلے میں ڈال کر دینا، بلکہ یہ ہے اصل میں وہ 4 سٹیپ جو ہیں، پہلا جھوٹ بولنا، پھر وعدہ خلافی کرنا، پھر امانت میں خیانت کرنا، ٹرسٹ تو اطمینان خانہ جو ہے اس میں ٹرسٹ کو بٹرے کرنا ہے نا، ٹرسٹ جو ہے وہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر خاصہ مفجرہ، ساری اصل میں ایک لائن میں ہے۔ قرآن مجید نے جو نفاق کی تصویر کھینچی ہے نا، وہ بڑی زبردست تصویر ہے، وہ اور ہی تصویر ہے۔ قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے، قرآن مجید یہ 1 2 3 4 طرح کی باتیں نہیں کرتا، یہ حدیث کا ایک آسان انداز ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑی آسانی سے بات کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے، قرآن مجید یوں نہیں کہتا کہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 6 باتیں ہیں 8 باتیں ہیں 3 باتیں، نہیں۔ قرآن مجید نے نفاق کا مضمون کیا بیان کیا ہے واقعاتی انداز میں، یعنی موسٹلی کریکٹرسٹکس آف نفاق قرآن مجید میں عبداللہ ابن ابی کی حرکتوں اور عبداللہ ابن ابی کے اقوال کی صورت میں بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں جو سب سے بڑی، جو اقبال نے کہا نا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب سے بڑی چیز جو ان کو بھاری گزرتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا تھا۔ اب اگر رسول مان لیا تو آرگو نہیں کر سکتے، رسول مان لیا تو ہر بات ماننی پڑے گی۔ اب مختلف ہیلے بہانوں سے وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنا، یہ ایک مستقل کریکٹر ہے عبداللہ ابن ابی کا، اور وہ آج بھی آپ کو ملے گا کسی آرگنائزیشن کے اندر کہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ اس پر بھاری گزرے گی، اور وہ اسی طرح اوائڈ کرے گا کہ وعدہ کیا وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، گالی گلوچ بھی کرے گا اس کے بعد پھر آگے۔ لیکن باٹم لائن کیا ہے کہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ بھاری گزرتی ہے۔ مثلا یہاں پہلے پارے میں پہلے رکوع میں دوسرے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب یہ فساد فی الارض کیا تھا؟ منافقین کا فساد فی الارض، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول ہونے کی حیثیت ہے اس کو انڈرمائن کرنا، تبصرہ کر دینا۔ افعال ہمارے جیسے انسان ہی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا لفٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈونٹ لسن ٹو ہم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، یعنی باقی لوگوں سے مراد حضرت ابوبکر حضرت عمر جو اللہ کے رسول کی قول پر لبیک کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہماری مت ماری ہے کوئی، ابوبکر کا دماغ خراب ہے، عثمانی کا تو یہ ہو گیا انورٹڈ کاماز میں ان کے کوٹ کر رہا ہوں کہ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پاگل کون ہے؟ یہ مخلص مسلمانوں کو پاگل کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح یعنی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اور جب کوئی بڑا ایونٹ ہو جائے تو اس میں باقاعدہ ہم پھونک کر میدان میں آنا۔ مثلاً غزوہ تبوک کے موقع، غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عبداللہ ابن ابی کی اپنی رائے ایک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرام میدر پوائنٹ آف ویو خیال تھا کہ ہم اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے، کہ نیچے سے 10 بدس لڑائی ہوگی اور اوپر سے عورتیں جو ہیں وہ اینٹیں پھینکیں گی سے۔ عبداللہ ابن ابی کا اور اعتبار سے تھا کہ اندر آ کے ہم پیچھے سے چھڑا گھونپیں گے ان کو، لیکن بہرحال نوجوان صحابہ اور وہ خاص طور پر کہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے انہیں بڑی جوشیلی تقریریں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرا پہن کے باہر آ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ اچھا، اب 300 آدمی جو لے کر وہ گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائے نا، یعنی کوئی واقعہ سیرت النبی کا ہو یا قرآن مجید میں ڈسکرائب کیا ہوا پچھلے رسولوں کا ہو، اس کو بالکل آپ ہوا میں نہ دیکھا کریں، always bring it to ground۔ اور سملر سچویشن میں دیکھو کہ ہم کیا کریں گے، یعنی ایک دم تھوڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے جاتے جاتے راستے میں بنا جی نہیں اصلی مرنا سے تیار، ایسے کوئی نہیں آتا۔ یعنی اس نے مسلسل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہوگا اس وقت بھی اس نے بکواس کی ہوگی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف. اور اس کے بعد اس نے کئی لوگوں سے پرسنلی مل کر جو ہے وہ کہا ہوگا کہ ایک ہی ظلم ہے, یہ تو مرنا نہیں گل دے یار ساڈا نہیں جاننا, کی تیرا کی خیال ہے, میں تو کوئی نہیں جانا. اس کو بھی ہمت ہوگی کہ ٹھیک ہے میں بھی جانوں گا. اور جب چل پڑے تو ایک دم اس نے آواز لگائی, تب 300 آدمی نکلتا ہے, ایسے 300 آدمی نہیں نکلتا. پھر آپ ذہن میں رکھیں گے اگر کوئی ایسی سچویشن میں فرض کرو ہوں گا, یعنی میں نے ایک رائے دی ہو اور میری رائے نہ مانی جائے, میری رائے کے خلاف فیصلہ ہو جائے, تو اگر میرے اندر وہ ایمان زندہ ایمان نہیں ہے تو میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں دیکھ لیں, آپ کو فیصلہ کرتے ہیں, آپ کا کوئی مینیجر جو ہے آپ کے فیصلے سے اگری نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کی اس چیز پر غور کیا؟ جب وہ ہو جاتا ہے کام مطلب ہو جائے اس طرح تو پھر وہ دل سے نہیں, وہ ایک تو دل سے ساتھ نہیں دے رہا, لیکن کیونکہ تنخواہ کے ہاتھوں مجبور ہے کہ وہ آپ کی حکم کی کمپلائنس تو کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ دعا کرے. ویری امپورٹنٹ, یعنی دعا کرے گا اللہ سے کہ اللہ کرے کہ پروجیکٹ فیل ہوئے, تو پھر میں میاں صاحب نے دسا کہ جی دیکھو تم پہلے کیسے کیا نہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت کا سائن ہے اصل میں اسلامک آرگنائزیشن کے اندر. اچھا, اور وہ ہو گیا غزوہ احد میں, اگرچہ مسلمان پہلے جیت گئے اور پھر مسلمانوں میں سے وہ جو تیر انداز تھے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ واقعہ ہو گیا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو اب واپس آ کر اس کے اس موقع کو غنیمت جانا کیسے؟ سورہ آل عمران میں اس پر تبصرہ جو کیا گیا نا, سورہ احد پر سورہ آل عمران میں تبصرہ ہے کہ وہ خم ٹھوک کر میدان میں آیا کہ دیکھیے جی اگر ہماری بات مانی ہوتی تو ما قتل نہ ہونا, ہم یہاں قتل نہ ہوتے. اور پھر یعنی باقاعدہ اس نے پوزیشن لی کہ حل لنا من الامر من شیء. اب یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا یا نہیں, یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے. آرگنائزیشن کے اندر خاص طور پر والنٹری آرگنائزیشن, یعنی آپ کا تجربہ جو ہے وہ زیادہ تھا نا اس کا, ایک کمرشل آرگنائزیشن کا جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے ملازمین ہیں سارے, وہاں اور سچویشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا تھوڑا سا بھی تجربہ, ایون اگر آپ نے کہیں وہ جو اپنی آپ کی ایسوسیشن ہو اس میں بھی کہیں آفس بیئر کے طور پہ آپ رہے ہوں, تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے بالکل ورائٹنگ آف دی وال کی طرح ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتی ہیں. اور یہی اصل میں قرآن مجید کا اصل اعجاز ہے کہ نفاق اصل میں سمجھ قرآن مجید سے آتا ہے. وہ تو ایک خاص 3 سائن ہے نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, اور ٹرسٹ ختم کرنا, اپنا گنوانا, اور اس کے بعد پھر گالی گلوچ پہ اترانا. وہ تو ایک سیریز کی 3 ہے, لیکن بہت زیادہ چونکہ ہم لوگوں نے اس کو نمایاں کر دیا اور قرآن مجید سے گائیڈنس عمل لینے کی کوشش نہیں کی. تو قرآن مجید کی گائیڈنس جو وہ یہ ہے. پھر نجوہ جو آیا, نجوہ کیا ہے؟ نجوہ ہے ہی امیر کے خلاف لابنگ کرنا, اسی کو نجوہ کہتے ہیں, کانسپیریسی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں نفاق کا مضمون ہے. تو یہاں بھی کیا ہے, میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ زندہ چیزیں ہیں, اور تبھی آپ کو قرآن مجید میں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہر سچویشن میں قرآن مجید سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنی زندگی جتنی بھی آپ کی ہے 30 40 سال 50 سال آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر وہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ سمجھ آئیں گی کہ ہاں واقعی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدق اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. اور خاص طور پر یعنی اگر آپ سے بھی یہ حرکت سرگرد ہوئی ہو کسی لیول پر, then you would really appreciate کیا. اور پھر انسان جو ہے وہ استغفار جو کرتا ہے وہ پھر ایک ریئل استغفار ہوتا ہے, ورنہ استغفار جو ہے وہ بھی جی لفظی ہوتا ہے, بلکہ الٹا وہ انسان کو اور زیادہ تکبر میں مبتلا کرتا ہے کہ میں گناہ بھی نہیں کرتا لیکن استغفار بھی بڑا کرنا, مجھے تو اور ردا چڑھ گیا. استغفار تو اصل میں وہ ہے کہ جب انسان کو اپنا جرم نظر آئے اور انسان اس ریفرنس سے استغفار کر لمحے میرے کو غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو عبداللہ بن ابی جو ہے یہ مطلب پکا منافق تھا, اس کے بارے میں ذکر بھی آیا, پھر وہ بیچ میں بھی گھوم رہا تھا, یہ نہیں سمجھ آئی کبھی بات. ایمان لے آیا بس نہیں, لیکن سر اس کے بارے میں تو کافی ڈسکشن بھی ہے, اس کے بارے میں ڈکلیئر تھا وہ کہ وہ اس کے منہ پر تو آپ نے منافق نہیں کہا, اس کو صاف نظر آ رہا ہے, اس کی حرکتیں ساری نظر آ رہی ہیں,
لیکن اس کو نکالا نہیں وہاں سے. اس میں کئی دفعہ ذکر بھی تو آیا کہ اس نے یہ کہا یہ چیزیں کہا بس دیکھیں نا, اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو, نہیں انما نحن مسلمون. اصل میں آپ کی مینٹالٹی جو ہے وہ گندی ہے. میں تو اصلاح کے لیے کہتا ہوں کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے, بس ہو گیا. اور ایگزیکٹلی یہی ہوگا کہ جب آپ اس شخص سے جماعت کے اندر محاسبہ کریں گے تو وہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے آپ لاجواب ہو جائیں گے. آپ نے میری بات کا مطلب صحیح نہیں سمجھا, یہ کہنا نہیں چاہتا. میں کہہ رہے ہیں آپ نے الٹا مطلب لے لیا, آپ کی ذہنیت خراب ہے. پڑھنے سے فائدہ اٹھاتا رہا نا, پڑھنا پڑتا رہا, ورنہ پتہ تو سب کو ہی تھا اندازہ تھا. یعنی یہاں تک بھی الفاظ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر, جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہے, پھر قرآن مجید میں صفائی آئی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ذاتی تکلیف تھی نا. آپ قیاس کریں کہ ہم میں سے کسی کی بیوی پر اس طرح تہمت لگے اور اتنی پبلک ہو جائے تو وہ بڑی اسٹینڈ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لفظ آیا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے اس بدبخت کی ایذا سے بچا سکے. اللہ جی تولا کبرہ کو قرآن مجید میں کہہ دیا کہ وہ جس نے سب سے بڑا اس میں سے حصہ کمایا ہے اس سلینڈر میں, تو اس وقت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے ہیں, اوس کے سردار. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ اوس میں سے ہے تو مجھے حکم کریں, میں سردار ہوں, میں اس کی گردن اڑا دوں. اور اگر وہ خزرج میں سے ہے تو پھر سعد ابن عبادہ کو کہیں جو خزرج کے سردار تھے کہ وہ گردن اڑا دیں. لیکن ابھی چونکہ وہ جو تھی عصبیت بالکل ختم تو نہیں ہوئی تھی, تو سعد ابن عبادہ نے کہا ہاں تن پتا جو ہے کہ ساڑھے چو ہیں, تاں ٹک ٹک گلاں کر رہے ہیں. اور اس طرح یعنی ان کے درمیان ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے نیچے آ کر ان کا بچ بچا کرانا پڑا. He was a very influential man. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ میں اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا, تاج تیار ہو چکا تھا. تو اس کا جو بیہیویئر ہے وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے. یعنی وہ بھی آپ میں کہتا نا کہ کبھی ہم پر بیتے تو پھر ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا کرم ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ اب میں مدینے کا بادشاہ بن رہا ہوں. ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے کہ میں تو اس منافق کی گردن اڑا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ نہیں, اگر لوگ کیا کہیں گے, ابھی جواب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, لوگ کیا کہیں گے کہ جب محمد لیٹا پتا آیا تھا اور اس کو اپنے خاندانوں نے نکال دیا تھا تو اس نے یہاں آگے پناہ لی تھی, اور جب اس کے پاؤں جو ہے وہ جم گئے تو اس نے انہیں پر جو ہے وہ ہاتھ صاف کیا. افسر جو انصار کے وجہ سے تھا وہ جو شرافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے پناہ دی ہے, وہ اڑے جی چاہتا بھی ہے لیکن he doesn't want to do that. اس کے بعد آج کے دور میں کسی کے اوپر بھی اس کا فتویٰ لگا کے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. ہاں بالکل, اس کو اس کا بیانہ بند کر دیا. حضرت عمر نے تو باقاعدہ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے دی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعتیں تین تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, مسلمان, کافر اور منافق. اب جماعتیں صرف دو رہ گئی ہیں, مسلمان اور کافر. اس لیے کہ حضور پر وحی آتی تھی and he could clearly know کہ منافق کون ہے. we cannot know. ہم سائنس فیل کر سکتے ہیں لیکن ورڈکٹ پاس نہیں کر سکتے. کمال ہے نا, وہ جو اسلام کی وہ قیامت تک رہنے والا دین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی ہمارے کھلے چھوڑے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, کیا تم اللہ کے احکام کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے, تو تم میں سے جو یہ حرکت کریں ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ انہیں دنیاوی زندگی میں سخت ترین رسوا کر دیا جائے اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب, وہ بدترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے لا علم نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, اللہ غافل نہیں ہے یعنی لا علم نہیں ہے, عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کر رہے ہو یعنی تمہاری حرکتوں سے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, اصل مرض کیا ہے پیچھے, یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے
آخرت ہاتھ سے دے کر دنیاوی زندگی خرید لی. یعنی اشترا یشتری یہ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. یعنی بارٹر سسٹم کے تحت یہ الفاظ بنے ہوئے ہیں نا. جب عربی زبان بنی تھی تو بارٹر سسٹم تھا, اس وقت کرنسی نہیں تھی. تو اصول کیا ہے کہ جو بھی با کے ساتھ آئے وہ دیا جائے گا ہاتھ سے, اور جو ڈائریکٹ مفعول کے طور پر آئے گا وہ لیا جائے گا. تو ڈائریکٹ مفعول کون سا رہا؟ حیات الدنیا. تو انہوں نے لے لی دنیاوی زندگی بالآخرہ, آخرت ہاتھ سے دے کر, ایٹ دی کاسٹ آف آخرہ. فلا یخفف عنہم العذاب, لہذا ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. آگے چلیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور پھر ہم نے ان کے پیچھے پے بے پے بہت سے رسول بھیجے. پے بے پے رسول بھیجے. یہ کفینا کیا ہے بلا؟ باب تفیل ہے. مادہ کون سا ہے؟ مادہ کون سا ہے؟ یا جی کاف فا یا وہ تو کف جو فا کی شد جو آئی ہے نا وہ تو باب تفیل کی ہے نا. مادہ کیا ہے؟ ہاں یہ اردو کا لفظ کون سا ہے؟ نہیں, قافیہ, پیچھے آنے والا قافیہ. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو وقفینا, اور ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیجے من بعدہ, موسیٰ کے بعد, بالرسل رسول. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے صریح نشانی عطا فرمائی, یعنی معجزے عطا فرمائے. وأیدناہ بروح القدس, اور ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے ان کو سپورٹ کیا. افکلما جاءکم رسول, اب میں نے ایسا کہا تھا نا کہ اس مقام پر ان 10 رکوعوں میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات جتائے گا اور ساتھ ساتھ ان کی بدماشیاں آئیں گی. تو انعامات میں سے کیا ہے؟ کتاب عطا فرمائی. انعامات میں سے کیا ہے؟ پے بے پے رسول بھیجے. لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ آگے آ رہا ہے. افا کلما جاءکم رسول, کہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر تشریف لائے, بما لا تہوا انفسکم, جس کو نہیں چاہتے تھے تمہارے جی, which you didn't like. سادہ محاورے میں ترجمہ کریں, whenever there came to you a messenger which you didn't like, تو کیا کیا تم نے؟ استکبرتم, تو تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا. ففریقا کذبتم, اب جن کو تم نے ماننے سے انکار کیا ان کے ساتھ تم نے 2 ٹریٹمنٹ کیے. کچھ کو تو صرف اسی پر اتفاق کیا کہ تم نے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا. وفریقا تقتلون, اور کچھ نبیوں کو تم نے قتل ہی کر دیا. حضرت زکریا قتل ہوئے, حضرت یحییٰ قتل ہوئے, حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی, اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے نا. وقالو, ایک اور بدماشی ان کی, وقالو, اور یہ کہتے ہیں قلوبنا غلف, ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے جو بہانے بنائے ان میں سے ایک بہانہ کیا بنایا جی؟ بس اب ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں بند ہو گئے ہیں, اب کوئی اور چیز ان میں انٹر نہیں ہو سکتی. جن کو ماننا تھا ہم نے مان لیا ہے, تو اب سیل ہو گیا ہمارا دل. اس کو جواب دیا جا رہا ہے قالوا قلوبنا غلف, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے غلافوں میں دل بند ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم, اصل میں بل یہاں پر دراصل کے معنوں میں ہے. ان فیکٹ لعنہم اللہ بکفرہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے. فقلیلا ما یؤمنون, پس یہ کم ہی ایمان لائیں گے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقا لما معہم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب ان کے پاس ایک کتاب آئی
اللہ کے پاس سے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، جس کی ہسٹری کیا ہے کہ مدینے میں یہ یہود کے قبیلے آباد تھے نا، جب بھی ان کی اوس و خزرج کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، جو اہل کتاب نہیں تھے، وہ پکے کافر تھے، یعنی رسولوں کو نہ ماننے والے، اور یہ رسولوں کے ماننے والے تھے، یہ اس وقت سے یہ ایمان والے تھے۔ تو جب ان کی کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو یہ فتح مانگا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ اچھا آپ کے تو تم نے ہمیں بچھاڑ لیا ہے، لیکن جب وہ آخری رسول آئیں گے نا تو ان کے ساتھ جب ہم ہو کر لڑیں گے تو تم پھر ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ تو حالانکہ اس سے پہلے یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے with the same reference، فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب ان کے پاس آ گیا ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بیس مشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، جی، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اللہ نے اتاری ہے، بغین، ضد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے اپنے بندوں پہ سے اپنے فضل میں سے جو چاہے، یعنی نبوت رسالت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہیں انعام ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ انعام کر سکتا ہے، whoever get interfere۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، سو وہ کمال آئے غصے پر غصہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کئی ڈائمینشن میں افیکٹ کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز، توہین آمیز عذاب ہے۔